ایک 11ویں کے اوپر وہ دیکھ کے ساتھ ان کی کتاب کھول کے نماز کا طریقہ بھی بتا دیا جائے نا، کہ یہ جس کی ہم نام کے اوپر 11ویں پکا پکا کے کھا رہے ہیں اتنے سالوں سے، وہ نماز اس طریقے پہ نہیں پڑھتے تھے جس طریقے پہ یہاں پہ 11ویں کھانے والے پڑھ رہے ہیں. کیونکہ یہ جو 11ویں کھانے والے ہیں ان کو زیادہ بہتر پتہ ہے نماز کا طریقہ شیخ عبد القادر جیلانی سے، کیونکہ جب ہم آپ کو وہ طریقہ بتائیں گے وہ تو آپ نہیں کرنے کے لیے تیار ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو نماز کا طریقہ نہیں آتا تھا، آپ کو وہ طریقہ زیادہ بہتر آتا ہے. تو یہ بھی کو کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے انہوں نے ٹوٹکے بنایا، او جی عملی تھے. پوری اس کتاب میں کہاں انہوں نے لکھا ہے میں حملی ہوں؟ آپ کے کلیم کر لینے سے حملی ہو جائیں گے وہ. کہیں انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرقہ انجینئریا کے بانی انجینئر مرزا، جس کا یہ سلوگن ہے کہ سارے بابوں کا انکار کر کے مجھے بابا مان لو اور سب کی تقلید چھوڑ کے میری تقلید کر لو، اور وہ اس کا یہ اعتراض ہے اور یہ چورن جو بیچ رہا ہے نا کہ دیکھو جی اہل سنہ کے لیے کہ تم 11ویں والے پیر کو مانتے ہو، غوث اعظم کو، اور وہ تو رفع یدین کرتے تھے، تم کیا ان کی طرح کی نماز پڑھتے ہو؟ تو پھر یہ بھی کہہ دیا کہ تم کہتے ہو کہ وہ حملی تھے، وہ حملی تو نہیں تھے. یعنی یہ جواب دینا چاہتے ہو تو یہ جواب تمہارا غلط ہے. اب میں اس سے پوچھتا ہوں کہ جس کتاب کا تو حوالہ دے کے جھوٹ بول رہا ہے کہ جی غنیہ کے اندر کہاں انہوں نے کہا ہے کہ میں حملی ہوں؟ تو جس طرح ہم کہتے ہیں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، تو پھر پوچھو کہ اس غنیہ کے اندر حضور غوث اعظم جو آپ کی طرف منسوب کتاب ہے اس کے اندر آپ کیا کہتے ہیں امام احمد بن حنبل کے بارے میں؟ جہاں بھی اپنے امام کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں قال امامنا. باقی ائمہ کا ذکر کرتے ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا، امام شافعی نے کہا، امام مالک نے کہا. اپنے امام کا نام آتا ہے تو کہتے ہیں قال امامنا، ہمارے امام نے کہا. چنانچہ غنیہ جلد دوم صفحہ نمبر 201 کے اوپر آپ لکھتے ہیں یہ مسئلہ لکھ کر کے ینبغی للامام ان لا يدخل طاق القبلۃ، امام کے لیے یہ ہے کہ تاکہ قبلہ میں داخل نہ ہو. آگے فرماتے ہیں وعن امامنا احمد رحمہ اللہ روایت اخری، اور ہمارے امام احمد بن حنبل سے اس کے علاوہ روایت ہے. پھر اسی غنیہ کے اندر آگے چل کے آپ لکھتے ہیں 203 صفحہ پر روا امامنا ابو عبداللہ، ہمارے امام ابو عبداللہ احمد فی رسالۃ لہ عن ابی موسیٰ، اپنے رسالہ کے اندر ابو موسیٰ سے ایک روایت لائے ہیں. یعنی پھر یہاں پر امامنا کہا امام احمد بن حنبل کو. ایک جگہ تو آپ یوں لکھتے ہیں کہ قال امام احمد بن حنبل و امامتنا علی مذہبہ، امام احمد بن حنبل نے کہا اور ہماری جو امامت ہے کس کے اوپر ہے؟ اسی مذہب پر، آپ کے مذہب پر ہے، امام احمد بن حنبل کی، اصلا و فرعن، اصل میں بھی اور فرع میں بھی. وحشرنا فی زمرتہ، اور اللہ تعالی ہمارا حشر جو کرے آپ کے زمرہ کے اندر کرے. اب یہ حضرت امام علیہ سنت سے سوال ہوا، تم ہمیں جو کہتے ہو نا بریلویوں کو، حضرت امام علیہ سنت سے سوال ہوا. فتح رضویہ کی جلد نمبر 26 ہے اور صفحہ نمبر 433 ہے. حضرت سے سوال ہوا کہ کیا امام احمد بن حنبل کے آپ بعد میں مقلد ہوئے ہیں حضور غوث اعظم؟ پہلے آپ حنفی تھے؟ تو حضرت نے جواب دیا نہیں حضور غوث اعظم شروع سے ہی ہمیشہ سے ہی عملی تھے. ہاں جب عین شریعت کبریٰ تک پہنچ گئے اور یعنی کہ جس وقت آپ نے علم حاصل کیا اور اس مقام تک پہنچے تو اس وقت آپ منصب اجتہاد مطلق حاصل ہوا تو مذہب حنفی کو کمزور دیکھ کر اس کے مطابق فتویٰ دیا. صفحہ نمبر 433 ہے، فتح رضویہ ہے، جلد نمبر 26 ہے. اور یہ بات بہت سارے سیر نگاروں نے لکھی ہے کہ کشف کے اندر امام احمد بن حنبل کی زیارت ہوئی اور امام احمد بن حنبل کا چونکہ مذہب مہذب کمزور تھا تو آپ نے پھر اسی کے مطابق فتویٰ دیا. ہمارے مفتی فیض احمد اویسی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے کیا غوث اعظم وہابی تھے. اس میں آپ نے لکھا ہے کہ آپ حنبلی تھے اور مجتہد فی المذہب تھے. اس پر بعض ان کو جن کو تقلید سے تکلیف ہوتی ہے، جیسے کہ مرزا صاحب کو بھی ہوتی ہے، یہاں اظہار بھی کر رہے ہیں کہ جی ہم نہیں مانیں گے. تو جب تم یہ کہتے ہو کہ ساری باتیں ماننے والی نہیں ہوتی، ساری باتیں نہیں مانیں گے، تو پھر ہمیں کیوں کہتے ہو کہ جناب رفع یدین میں بھی ان کی بات مانیں؟ نہیں، ہم ان کی تقلید تو نہیں کرتے، تقلید امام اعظم ابو حنیفہ کی کرتے ہیں. جب خود کہہ رہے ہو کہ ساری باتیں ماننے والی نہیں ہے، ساری باتیں اللہ اور اس کے رسول کی ماننے والی ہے،
باقی کسی سے بھی کسی جگہ پہ غلطی کی گنجائش ہو سکتی ہے. ہم یہ بھی نہیں کہتے جو تم کہہ رہے ہو، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے، ان کے امام احمد بن حنبل تھے، انہوں نے اپنے اصولوں کے مطابق احادیث سے مسائل استنباط کیے. ہمارے امام ابو حنیفہ نے اپنے اصولوں کے مطابق، امام شافعی نے اپنے اصولوں کے مطابق، امام مالک نے اپنے اصولوں کے مطابق کیے ہیں. مقلد جو ہوتے ہیں نا، اب ساری دنیا میں مقلد ماد ہے. مقلد ماد آخری درجہ ہوتا ہے. تو آپ مجتہد فی المذہب تھے. مجتہد فی المذہب تو امام ابو حنیفہ مجتہد مطلق ہیں. یہ پہلا درجہ ہوتا ہے. 7 طبقات ہیں. پہلا طبقہ جو ہوتا ہے وہ مجتہد مطلق کا ہوتا ہے، پھر مجتہد فی المذہب، پھر مجتہد فی المسائل، پھر اصحاب تخریج ہوتے ہیں، پھر اصحاب ترجیح ہوتے ہیں، پھر اصحاب تمییز ہوتے ہیں، اور آخر میں مقلد ماد ہوتے ہیں. یہ ہیں طبقات فقہا. اور دوسرا جو طبقات ہے نا، مجتہد فی المذہب، وہ مجتہد فی المذہب جس طرح ہمارے قاضی ابو یوسف ہیں، امام محمد رحمہ اللہ ہیں. اسی طرح مجتہد فی المذہب حنابلہ کے اندر حضور غوث اعظم ہے. لیکن مقلد بھی ہے، ایک اعتبار سے مقلد ہوتا ہے مجتہد فی المذہب اور مجتہد المسائل، اور ایک اعتبار کے ساتھ وہ مجتہد بھی ہوتا ہے. اجتہاد کے درجے پر آپ تھے، اجتہاد کے درجے پر تھے. اور یہ بات ابن تیمیہ نے بھی لکھی ہے اپنے فتاوی ابن تیمیہ کے اندر، اور مجموع الفتاوی کے اندر بھی لکھا ہے. اور امام احمد بن حنبل کا یہ مقلد تھا، اگرچہ اپنے امام کی بعض مسائل کے اندر اس نے مخالفت کی ہے، جیسے استواء علی العرش کے مسئلہ کے اندر اس نے اپنے امام احمد بن حنبل کی مخالفت کی ہے. لا تشد الرحال الا الى صلاۃ مساجد، 3 مساجد کے علاوہ کسی طرف نہیں. اس مسئلہ کے اندر بھی اس نے جناب روضہ رسول کو معاذ اللہ بغض رسول کی وجہ سے، توہین رسول، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کی کہ حضور کی جانب سفر نہ کیجیے نیت کے ساتھ، تو اپنے امام کی اس نے اس مسئلہ میں مخالفت کی. لیکن جب حضور سیدنا عبد القادر جیلانی کا نام لیتا ہے تو ان کو اپنے فتاوی کے اندر امامنا کہتا ہے کہ ہمارے امام نے کہا. ابن تیمیہ جیسا بتابی آپ کو اس لیے امامنا کہتا ہے کہ یہ بھی حنبلی تھا اور حضور سیدنا عبد القادر جیلانی بھی حنبلی تھے. آپ دیکھیں، طبقات احناف ہیں، طبقات شوافع ہیں، طبقات حنابلہ ہیں. طبقات حنابلہ لکھنے والوں میں عبدالحی بن حماد حنبلی ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے شذرات الذہب، اس کے اندر سیدنا عبد القادر جیلانی کو حنبلی لکھا ہے. اس کے علاوہ امام سمعانی ہیں جو خود حنبلی المذہب ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے الذیل علی طبقات الحنابلہ. اس کے اندر صفحہ نمبر 291 کے اوپر آپ کو امام الحنابلہ لکھا ہے سیدنا عبد القادر جیلانی کو. تو اس لیے ان کے ترجمہ تو سیدنا عبد القادر جیلانی، جو آپ کے تعارف کی جو جتنی کتب ہیں اس کے اندر آپ کو حنابلہ میں لکھا گیا ہے، حنبلی لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے، سیر و اعلام النبلاء پڑھ لیں، البدایہ والنہایہ میں پڑھ لیں. وفیات کے ذکر کے اندر جب سیدنا عبد القادر جیلانی کا ذکر آتا ہے تو البدایہ والنہایہ کے اندر ابن کثیر نے فوات الوفیات کے اندر آپ کا ترجمہ شامل کیا ہے. تو یہ تمام دلائل تھے اس کے اوپر کہ آپ حنبلی المذہب ہیں. اب یہ بات کہ جی یہ رفع یدین کرتے تھے تو تم کیوں نہیں کرتے، تم رفع یدین. سب سے پہلے میں آپ کو الزامی جواب دیتا ہوں کہ انجینئر فرقہ والے بھی غور سے سن لیں. انجینئر یا اس انجینئر فرقہ والے یہ اگر رفع یدین کریں یا نہ کریں ان کی نماز ہے ہی نہیں. اس لیے کہ یہ اللہ کے دوستوں کے اوپر جب اعتراض کرتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں. حدیث نہیں ہے بخاری شریف کی کہ من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب. اگر یہ اولیاء کرام نہیں ہے جن کو امت اولیاء کہتی ہے، تو کیا یہ جو کہتا ہے کہ سب بابوں کو چھوڑ کے مجھے بابا مان لو، تو یہ ولی ہے؟ تو ان اولیاء کرام کے خلاف جب قرآن کی نص کا انکار کرا، وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ہے، یہ مومن نہیں ہے تو پھر کون مومن ہوں گے؟ یہ اولیاء کرام جو ہیں ہر ایک کو اس نے تابعین اولیاء کرام جو ہیں ان کے اوپر کیچڑ اچھالا، تبع تابعین پر کیچڑ اچھالا. اور تابعین کے حوالے سے جو اس نے بات کی ہے وہ بھی میں انشاءاللہ آگے جواب ریکارڈ کراؤں گا ایک اپنی ویڈیو کے اندر، چھوڑوں گا نہیں اس کو انشاءاللہ تعالی. اور اس نے تمام کے تمام ان پر اعتراض کیا، اور یہ جملہ نہیں کہا، اس نے یہ کفر نہیں بکا کہ میں نے تمیاں تاروں کے اوپر لٹکا دی ان کی معاذ اللہ. تو یہ کفر بکنے والا رفع یدین کرے یا نہ کرے، دونوں صورتوں میں نماز ہے ہی نہیں.
تو ہمارے غوث اعظم اگر رفع یدین کرتے تھے اپنے امام کی تقلید میں، ہم نہیں کرتے، تو امام اعظم ابو حنیفہ کے اپنے دلائل تھے، اپنے اصول تھے، امام احمد بن حنبل کے اپنے اصول تھے، تو لیکن ہم اس وجہ سے کبھی اختلاف کی وجہ سے بندے کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. تم نہیں کر سکتے، تم بخاری بھی نہیں پیش کر سکتے، تم مسلم بھی نہیں پیش کر سکتے. امام بخاری بھی مقلد ہے، امام مسلم بھی مقلد ہے. امام بخاری اور مسلم نے جس ترتیب کے ساتھ اپنی حدیث کی کتابوں کو لکھا ہے وہ اپنے امام کی فقہ کی ترتیب ہے. فقہ کو پہلے مانو تو پھر اس کے بعد تم آ کر یہ حوالہ تم نہیں پیش کر سکتے، ہم پیش کر سکتے. اس لیے ہم بخاری کو بھی امام کہتے ہیں، امام بخاری، مسلم کو بھی امام کہتے ہیں، امام مسلم. جو خاص بیسک عقائد ہیں ان کے اوپر ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے. جو عقیدہ امام شافعی کا ہے وہی امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، جو حضور غوث اعظم کا ہے وہی امام بخاری کا ہے، وہی امام مسلم کا ہے، اور وہی ہمارا ہے. اس کے اندر کوئی توحید، رسالت، ملائکہ اور حشر و نشر، یہ تمام کے تمام جتنے بھی انبیاء کرام، رسول اعظام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان تصرفات کے اوپر وہی کچھ عقائد ہیں ان سب. اس لیے کوئی شافعی ہو، کوئی مالکی ہو، ہم تو امام مالک کہتے ہیں. اور شافعی ہیں لیکن ہم کہتے ہیں امام جلال الدین سیوطی. شافعی ہیں لیکن ہم کہتے ہیں امام بخاری، امام مسلم. ٹھیک ہے، تو مالکی ہیں لیکن ہم کہتے ہیں امام قاضی ایاز. تو ہم تو جناب ان کا نام تو ادب کے ساتھ لیتے ہیں، ان کو بھی امام کہتے ہیں. اس لیے کہ عقائد کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. مسائل کے اندر اگر اختلاف ہے تو کوئی حرج ہی نہیں ہے جی. اب بتائیں رفع یدین اور امین کا مسئلہ جس کے اوپر تم نے خوب رگڑا لگایا ہوا ہے، یہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ کسی دلیل قطعی سے ثابت ہے، نہ حدیث متواترہ کے ساتھ یہ ثابت ہے. حدیث متواتر سے ثابت ہونا وہ اس پھر واجب کے حضور نے ساری زندگی عمل کیا جی، حدیث متواتر سے ثابت ہے اور اس کا حکم بھی دیا ہے، اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتے، یہ درجہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمارے نزدیک منسوخ ہے، تو بس ہمارے امام صاحب کے نزدیک منسوخ ہے. اب تم اس پہ رگڑا دیتے ہو کہ جی منسوخ والی حدیث دو، یہ دو. ہمارے اپنے اصول ہیں ہمارے امام صاحب کے، ہم اس کی تقلید کرتے ہیں. حضور غوث اعظم کے، امام بن حنبل کے اپنے اصول. جس روش پہ تم چل رہے ہو اس میں انتشار ہے، فتنہ ہے. جس روش پہ ہم چل رہے ہیں اس میں امت کی اجتماعیت ہے. ٹھیک ہے، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو اور تفرقے نہ. تم جس روش پہ چل رہے ہو یا غیر مقلدین چلتے ہیں، یا جس روش پہ تم انجینئر، تم باقی سب کو کہتے ہو کہ یہ کافر ہیں، بس میں درست ہوں جو میری روش کے اوپر ہے، اور ہم کہتے ہیں نہیں یہ سارے ہی درست ہیں. حنبلی بھی ٹھیک ہے، شافعی بھی ٹھیک ہے، مالکی بھی ٹھیک ہے، حنفی بھی ٹھیک ہے، کیونکہ عقائد ایک ہے، عقائد کے اوپر اختلاف نہیں ہے. مسائل عقائد وہی ہو تو مسائل میں اختلاف ہو، کوئی رفع یدین کرے تب بھی اس کی نماز ہوگی، نہ کرے تب بھی اس کی نماز ہوگی. لیکن تم کرو تب بھی تمہاری نماز نہیں ہے، تم نہ کرو تب بھی تمہاری نماز نہیں ہے. اس لیے کہ تمہارے عقائد گندے ہیں، اور جب تک عقائد ٹھیک نہیں کرو گے تم بے شک رگڑا لگاتے رہو، جو کچھ مرضی راگنی الاپتے رہو، اس سے کچھ بھی نہیں بنے گا. امت کی اجتماعیت اسی کے اندر ہے کہ عقائد جب ایک ہیں تو پھر کسی تک کوئی حدیث پہنچی انہوں نے اس پر عمل کیا، کسی تک کوئی حدیث پہنچی انہوں نے اس پر عمل کیا. اس اپنے اپنے اصول ہیں، ان اصولوں کے مطابق انہوں نے آگے پیش کر دیا. ہمارے امام صاحب کا زمانہ قریب ہے تمام ائمہ سے، ہمارے امام صاحب کے اصول بھی زیادہ مضبوط ہیں. اسی لیے طبقات شوافع کے اندر جو کتب اور امام شافعی کی تعریف میں جو کتب لکھی گئی ہیں ان میں ذکر ہے کہ امام شافعی جب امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر آتے تو آپ امام اعظم ابو حنیفہ کے طریقہ کے اوپر نماز پڑھ کے کہتے کہ نحن عیال ابی حنیفہ، ہم ابو حنیفہ کی عیال کی طرح ہیں. مجھے شرم آتی ہے کہ یہاں میں اپنے اصول کے مطابق نماز پڑھوں، تو یہ نماز امام ابو حنیفہ کے طریقے پر وہاں پڑھ کے آپ نے بتا دیا کہ یہ فروعی مسئلہ ہے. ان مسائل کے اندر اختلاف کی وجہ سے کوئی کفر ایمان مترتب نہیں ہوتا. یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں اس لیے امت کی اجتماعیت ہے. اس میں ہم کہتے ہیں وہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، وہ بھی بخشے ہوئے، یہ بھی بخشے ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے اصول کے مطابق نماز پڑھی ہے. لیکن غیر مقلد جو تقلید کو حرام اور کفر تک کہتے ہیں، جب وہ کفر کہتے ہیں تو پھر امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر سارے حنفی کافر ہو گئے ان کے نزدیک. تم اور غیر مقلد جو کہتے ہیں کہ تقلید حرام ہے اور کفر ہے، تو پھر امام شافعی سے لے کر بخاری مسلم اور سارے اب تک ہونے والے شافعی، اسی طرح امام مالک سے لے کر سارے مالکی، امام احمد بن حنبل سے لے کر حنبلی، سارے کے سارے تمہارے نزدیک کافر ہو گئے. تم اس طبقہ میں آ نہیں سکتے. تم کرو رفع یدین یا نہ کرو، تمہاری نماز ہے ہی نہیں. تو نماز رفع یدین کرنے والوں نہ کرنے والوں کی اس وقت ہوگی کہ جب عقیدہ درست ہو. اہل سنہ کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. اہل سنت میں امام شافعی بھی ہے،
امام احمد بن حنبل بھی ہیں، امام مالک بھی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ بھی ہیں، ہمارے سروں کے تاج، آنکھوں کا نور حضور سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم بھی ہیں، اور الحمدللہ